دنیا دار ہے انسان، دنیا میں رہتا ہے، گناہ سرزد ہوتا ہے، گناہ کر جاتا ہے، صغیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ انسان جو ہے غلطیوں کا پتلا بھی کہا جاتا ہے، اسے غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن ایک در ہے، خدا کا در، کہ اس کے آگے اگر تم سجدہ ریز ہو جاؤ، معافی مانگو، معافی طلب کرو سچے دل سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، تم شرمندہ ہو گئے، تو اس کے در پر آؤ، در پر جھکو، سجدہ ریز ہو، آنکھوں سے آنسو جاری کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی توبہ کو قبول کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رب کی جو قہر کی آگ ہے، جو قہر کی آگ ہے، وہ جتنا بھی سمندر دنیا کا پانی مل جائے وہ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ رب کے غصے کی آگ جو ہے، قہر کی آگ، دنیا میں جتنا بھی سمندر پانی ہے اس سے وہ آگ کو نہیں بجھا سکتا۔ ہاں، حضور نے فرمایا اگر بندہ سچے دل سے دو آنسو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر نکالتا ہے نا، جب روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی معافی کی طلبی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دو آنسو کے طاقت سے رب کے قہر کی جو آگ ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اتنی طاقت ہے ان دو آنسوؤں میں۔ غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، رب کی بارگاہ میں آؤ، جھکو، سجدہ ریز ہو جاؤ، آکڑو نہ، گناہ کر کر فخر نہ کرو، خدا دیکھ رہا ہے، وہ کبھی پکڑ سکتا ہے۔ لوگ آج گناہ کرتے ہیں تو چار بندے اکٹھے کر کے بتاتے ہیں، یار آج میں نے یہ کیا۔ خدا را کس طرف چل پڑے ہو، کس طرف چل پڑے ہو؟ گناہ کرتے ہو، پھر 5-6 بندوں کو بلا کے، یاروں کو بلا کے بتاتے ہو آج میں یہ کام کر کے آیا۔ اللہ اللہ، ڈرو۔ حضرات محترم، جب حدیث بھی سن لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، دیکھیں کہ اگر کوئی بندے سے گناہ سرزد ہو گیا اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، اس گناہ کو چھوڑ دیا، تو پھر کوئی دوسرا بندہ بھی اس بندے کو پچھلا گناہ یاد نہ کروائے۔ اگر اس نے گناہ توبہ کر لیا، چھوڑ دیا اس گناہ کو، کسی کو پتہ بھی تھا، دوستوں کو پتہ تھا، یاروں کو پتہ ہوگا، اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لیا، معافی مانگ لی ہے، چھوڑ دیا گناہ، تو اس کا کوئی عزیز بھول کر بھی اس کو وہ گناہ یاد نہ کروائے کہ یار تو وہ گناہ کتا سی۔ اگر ایسا کرے گا تو وہ جو یاد کروانے والا ہوگا وہ بھی اس گناہ میں شامل ہو جائے گا، اسی طرح اس کو عذاب ہونے لگ جائے گا، اس گناہ میں وہ شامل ہو جائے گا، پھر اس سے بھی زیادہ اس کو گناہ ملے گا۔ سمجھ لو کہ اس نے پھر وہ برائی کی ہوئی ہے۔ کسی توبہ کرے ہوئے آدمی کو، اکثر بندے کہتے ہیں تو صوفی بن گئے ہیں، مثال کے طور پر بندہ جب توبہ، اللہ ہدایت دیتا ہے کسی کو، وہ برائی کو چھوڑ کر سیدھے رستے پر آ جاتا ہے، نماز کی طرف آ جاتا ہے، تو دنیا دار پھر باتیں تو کرتے ہیں، بڑا تو مومن بنے ہوئے ہیں، کرتے ہیں باتیں، دوست یار کہنے لگ جاتے ہیں بڑا تو نمازی بنا ہوا ہے، تو تے فلاں کام بھی کرنا سے، تو تے فلاں کام بھی کرنا سے، آج تو نمازی بن گیا، سانو نیک دی گلاں کرنا ہے۔ جب کوئی ایسے باتیں کرے گا تو حضرات محترم وہ بندہ جو ایسی باتیں گناہ یاد کرائے گا، وہ خود اس پر وہ گناہ سرزد ہو جائیں گے۔ وہی جو اس نے جس گناہوں کی معافی مانگی ہوگی، وہی اس گناہ میں آدمی وہ بھی شامل ہو جائے گا جو اس کو یاد کروائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کبھی بھی نہ یاد کرواؤ، اللہ سے ڈرو، رب کی بارگاہ میں جھکو، سجدہ ریز ہو، برائی سے بچو۔ حضرات محترم، وقت کا کوئی پتہ نہیں، زندگی کا پتہ نہیں ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں جھکو، سجدہ ریز ہو، معافی طلب کرو۔ جب تم معافی طلب کرتے ہو، وہ جو قادر مطلق جو رب کی ذات ہے، وہ بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ اپنے بندے کی خطاؤں کو معاف کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھکنے کی